خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا بہت زیادہ سلام اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں فرائیڈے نائٹ لائیو، فرائیڈے ایوننگ لائیو پروگرام میں، جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر ویک. اور لاسٹ ویک ہم نے اپنے ورشپ پروگرام ورشپ فرام ہوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں خدمت کی پیش ہوئے، اور ابھی جو ہے اسی سلسلے کو جو کہ ہم کرتے ہیں، اس سے پچھلے ویک میں ہم نے بائبل ہسٹری اور بائبل سروے کا جو پروگرام تھا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. تو ابھی میں اس کی دوسری ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. بائبل سروے کا جو پروگرام ہے، بائبل کی ہسٹری کو ہم جان رہے ہیں، بائبل کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس کب لکھی گئی، کب کن حالات میں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، کیا کیا ہوا، اور کیا کیا جو ہے وہ واقعات ہوئے، کیا کیا لوگ آئے، اور یہ سب کچھ جو تھے ہم ان کو بڑی ڈیٹیل میں جانتے ہیں. سو خداوند کے نام کا شکر ہو، خداوند کے کلام کا شکر ہو جو خداوند ہمیں دیتا ہے، اور بڑا پسند کیا گیا، بڑا سراہا گیا لوگوں کی طرف سے. لوگوں نے کہا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ہمیں بڑا اچھا لگا ہے، اس میں بڑی ڈیٹیل میں آپ نے ہمارے ساتھ شیئرنگ کی ہے. تو میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس کے بارے میں ضرور سیکھیں گے. اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے اور اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو 2 ویک پہلے کا پروگرام ہے اس کو ضرور دیکھیں. وہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے اور فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے. آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اگر YMMUK7 سرچ کریں گے، یا تحسین گل خان سرچ کر لیں، یا میرا نام سرچ کر لیں، یسوع مسیح منسٹری سرچ کر لیں، تو آپ کو وہ پروگرامز وہاں پر ضرور ملیں گے. تو یوٹیوب پہ ضرور جائیں اور ان پروگرامز کو دیکھیں. اور آج کا جو پروگرام ہے یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور خداوند کے نام کا بے حد شکر ہو جس میں شفا ہے، جس میں برکت ہے، جس میں آزادی ہے. اور آپ سب کے لیے خداوند کا بڑا شکر کرتا ہوں جو ان پروگرامز میں جوائن کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور آپ ان پروگراموں کا حصہ بنتے ہیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. ہم سب مل کر خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا واجب ہے، ضرور ہے. اور یہ بھی ضرور ہے کہ ہم پاک کلام کو سیکھیں، ہم کلام مقدس کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھیں، ان گہری باتوں کو سیکھیں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں، تاکہ ہم کلام مقدس میں آگے بڑھیں. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بائبل مقدس ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ جب پڑھتے ہیں، جب سمجھتے ہیں، جب سنتے ہیں، تو اس سے ہمیں بڑی زیادہ برکت ملتی ہے. اس سے ہمیں کلام مقدس کی جو تشریح ہے اس کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کلام مقدس لکھا گیا اور ترتیب بار کیسے لکھا گیا. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا میں جھک جائیں، اور آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کے نام کا شکر کریں. اے خداوند، تیرے حضوری میں آتے ہیں، اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کا اقرار کر کے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنا فضل کر، اپنا ہاتھ بڑھا، اور اے خدا یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے بند دروازوں کو کھول. اے خداوند، ہماری زندگیوں میں تیرے جلال کے اے خداوند دروازے کھلیں، ہماری زندگیوں میں تو عزت و جلال پائے اے خداوند یسوع مسیح ناصری. اور اے خداوند، تیرے وسیلہ سے اے خداوند ہم بھی اے خداوند یسوع مسیح ناصری برکت پائیں، اور ہماری زندگیوں پر اے خداوند تیرا ہاتھ یوں ہی سدا بڑھا رہے. اے خداوند، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو ان سب کو بلیس کر. جو لوگ ہمارے ساتھ اے خداوند بعد میں شامل ہوں، اس ٹرانسمیشن کو بعد میں دیکھیں، ان سب کو بھی بلیس کرے. اے خداوند، تو اپنا اے خداوند اپنا خاص کرم ہم سب پر کرے. اے خداوند، تیری پاک کرم کو اے خداوند تیرے فضل کو مانگ لیتے ہیں. اے خداوند، تجھ سے منت کرتے ہیں اے خداوند یسوع مسیح ناصری کہ تو ہر ایک کے کانوں کو چھو، دلوں کو چھو، سوچوں کو چھو، خیالوں کو چھو. اے خداوند برکت دے اور ہم پر اپنا فضل اور اپنا رحم کر. اے خداوند یسوع مسیح ناصری، ہم اے خداوند اس نجات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں میسر ہے تیری حضوری میں. اور اے خداوند یسوع مسیح ناصری، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیں آگے بڑھا، اور ہمارے سروں پر اے خداوند اپنے زخمی ہاتھوں کو یوں ہی رکھتا رہے. مسیح یسوع کے نام میں باپ تجھ سے یہ ساری دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہی برکت دینے والا خدا ہے. آمین. میرے عزیزو، آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو شیئر ضرور کریں، اور جب آپ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرتے ہیں تو اس کو اپنی والز پر شیئر کریں، اپنے دوستوں، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. لاسٹ جو ہے وہ لاسٹ پروگرام میں جو میں نے بات شیئر کی تھی، جو ڈسکس کیا تھا، اس میں ہم نے بائبل کی ہسٹری کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ بائبل
کیسے لکھی گئی، کتنے افراد اس میں شامل تھے، خدا نے کن کن لوگوں کو یوز کیا، کن کن لوگوں کو استعمال کیا، اور کون نبی تھے، اور بائبل کے جو لکھنے والوں میں بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ ایک ہی ہے بائبل کا رائٹر، وہ خداوند کا پاک روح ہے، لیکن مختلف لوگوں کے وسیلے سے لکھوایا گیا۔ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے کلام مقدس کی باتوں کو رقم کیا، ان میں شہزادے بھی تھے، جیسے موسیٰ نبی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہزادے کے طور پر جو ہے وہ محلوں میں رہے۔ ان میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے توریت کی پہلی 5 کتابیں لکھی۔ داؤد بادشاہ جیسے بادشاہ بھی تھے، لیکن وہ گڈریے کے چرواہے کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی کو شروع کیا، اور اس کے بعد بادشاہت ملی تو بادشاہوں نے کلام کو لکھا۔ سلیمان جو کہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے شہزادہ کے طور پر اور پھر بادشاہ کے طور پر انہوں نے لکھا۔ مچھیرے بھی تھے، یسوع مسیح کے شاگرد جو بالکل عام لوگ تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پردیسی بھی تھے، اور کلام مقدس کو آگے پھیلانے والوں میں، کلام مقدس کو لکھنے والوں میں پھر ہم دیکھتے ہیں غیر قوم کے لوگ بھی تھے، جیسے لوکا کو کہا جاتا ہے کہ وہ یونانی بیک گراؤنڈ کے، ہاف وہ جیوش تھے اور ہاف یونانی تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کو لکھنے اور لکھانے میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے عالم بھی تھے، اور پھر نبی جو ہے خداوند کی طرف سے ان کی کتابیں ہیں، اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اس چیز کو سمجھا اور سیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کی کتابوں کو ہم تک پہنچانے والوں میں جو فقیہی تھے، جو اسکرائبس تھے جیسے عزرا وغیرہ، وہ بھی بیچ میں آئے، شامل ہوئے۔ بادشاہ کے خادم تھے جیسے نہمیہ جو ہے خدا کا بندہ آتا ہے، تو وہ بادشاہ کا جو ہے وہ ساقی تھا، اور انہوں نے کلام مقدس کی کتاب، نہمیہ کی جو کتاب ہے مرقوم کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی جیسے بڑے کردار بھی نظر آتے ہیں جو کہ راس باز شخص تھے، لیکن ایک عام شخص تھے، ان کے پاس کوئی ملکیت یا یعنی کہ حکومت نہیں تھی، لیکن ان کی ملکیت کافی بڑی تھی، ان کی دولت بہت زیادہ تھی۔ تو ایسے لوگوں نے بھی کلام مقدس کو لکھنے میں کردار ادا کیا۔ تو بڑے بڑے خداوند کے زبردست خادم ان کتابوں کو لکھنے لکھانے میں، پولس رسول جیسے شرح کے عالم بھی تھے، جو کہ ان کتابوں کو لکھنے میں ان کے سب سے زیادہ کتب ہیں، سب سے زیادہ جو انٹریز ہیں ان کے نام سے ہیں، جو انہوں نے خطوط لکھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں وہ نام نظر آتے ہیں۔ تقریباً 40 کے قریب ڈفرینٹ لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کو لکھا۔ 66 کتابیں ہمارے پاس ہیں، 39 اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں، 23 جو ہے 27 جو ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں، اور یہ ٹوٹل 66 بکس ہیں۔ میں نے بائبل کی مختلف جو تعداد ہے بکس کی، جیسے کیتھلک والوں کے پاس اگر 76 بکس ہیں، ان کے ریزنز بھی بتائے، کاپٹک چرچ کے والے سے بھی بتایا۔ تو ہم نے لاسٹ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے پہلی 5 کتابوں کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ بائبل کی جو تفصیل ہے یا ترتیب ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو 2-3 طریقوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ دنوں کے حساب سے ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلام مقدس کو جب دیا، جب دنیا کو بنایا، تو کلام مقدس جب دیا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو ذکر ہے دنیا کی پیدائش سے ہے، دنیا کی تخلیق سے ہے، دنیا کی کریشن سے ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں میرے عزیزوں کہ جو کریشن کا جو سٹوری ہے وہی پہلی سٹوری ہے بائبل کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل جو ہے وہ ترتیب وار لکھی گئی ہے۔ دوسری کتابوں کو بھی ہم نے جائزہ لیا کہ کس طریقے سے اسلامک بکس ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جو مذاہب کی بک ہیں، کچھ میتھولوجی پر بیسڈ ہیں، کچھ جو ہیں وہ اپنے جو چیپٹر کے سائز ہیں ان کی ترتیب سے لکھی گئی ہیں۔ لیکن جو بائبل ہے وہ تاریخ کی ترتیب سے، ہسٹری کی ترتیب سے لکھی گئی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے دنیا کی ہسٹری سے شروع کر کے خدا نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری پر لے آئے اور ہمیں جو ہے وہ فوکس دے دیا۔ تو سمجھنے کے جو 2-3 طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ بائبل کی ٹائم لائن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ٹائم لائن کو اگر سمجھنا ہے تو یہ بات ہمیں زبور 90 میں ملتی ہے۔ سام 90 میں جائیں میرے ساتھ آپ، اس کی ورس بھجن سے ہے زبور 90 اور اس کی نمبر 4 آیت ہے، اس میں ہم پڑھیں گے، اور یہی آیت پھر ہم 2 پیٹر میں بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہے 90 کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن ہو جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ اور پھر دوسرے پطرس
میں یعنی پطرس اپنے دوسرے خط میں اس کی تیسرے چیپٹر کی 8ویں آیت میں کہتا ہے کہ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ بائبل کی ترتیب کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بائبل جو ہے وہ 3 میجر ٹائم پیریڈز کو ہمارے سامنے بتاتی ہے، اور وہ جو 3 میجر ٹائم پیریڈز ہیں وہ اگر ہم دیکھیں کہ آدم کی پیدائش سے لے کر ہم باپ ابراہیم تک آتے ہیں، یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ باپ ابراہیم سے ہم پھر یسوع مسیح تک آتے ہیں، یہ ایک دوسرا ٹائم پیریڈ ہے، اور یسوع مسیح سے اب ہم جو ہے وہ آخری زمانے تک چلے جاتے ہیں، مخالف مسیح تک آتے ہیں، یہ تیسرا ٹائم پیریڈ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو ہے وہ 1000 سال ہوں گے۔ جو کریشن سٹوری ہے، بائبل نے جو ترتیب ہمیں دی ہے وہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ 6 دن میں خدا نے دنیا کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اور اس آرام کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے، میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 4 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت، لکھا ہے کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا، بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہو اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پولس رسول جو ہیں عبرانیوں کو جب خط لکھ رہے ہیں تو وہ بیسیکلی بیان کر رہے ہیں کہ سبت کا آرام جو ہے وہ آخری جو بادشاہت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس بادشاہت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بک آف ریولیشن میں چلیں، مکاشفہ، پرکاشت واقعہ، پرکاش دی پوتھی، اس کا چیپٹر 20 ہے، 20واں چیپٹر ہے، اور اس کی 4 آیت ہے، لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر اور اپنے ہاتھوں پر لی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ تو یہ جو 1000 سال کی بادشاہی، جس کو 1000 سالہ بادشاہی یا ملینیل کنگڈم کہتے ہیں، کنگڈم آف 1000 ایئرز، تو یہ اس کو سبت کا آرام پولس رسول بتا رہے ہیں کہ یہ سبت کا آرام ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے یوحنا رسول تک آئیں، اور یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب میں ہم تک وہ باتیں پہنچائیں کہ ایک جو ہے وہ آرام کا جو پیریڈ ہے اور آرام کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے رکھا گیا۔ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ دیٹ مینس کہ خدا کا سبت، اب آپ اس کو اس طریقے سے لیں کہ ہمارا سبت جو ہے یا ہمارا جو ہے ویک وہ 7 دن کا ہوتا ہے، اور ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی کہ گھڑی کی سوئی 24 دفعہ 12 کے اس پہ سے گزرتی ہے، یعنی کہ 12 دفعہ راؤنڈ پورا کرتی ہے، تو زمین جو ہے وہ ایک دفعہ اپنا راؤنڈ پورا کر لیتی ہے، اور سورج کا جو ہے وہ سفر ایک پورا ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بک آف جینیسس میں، بک آف پیدائش کی کتاب میں خداوند نے کہا کہ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور ایک دن ہوا، تو وہ لٹرل ڈیز ہیں، وہ زمینی دن ہیں، کیونکہ جب سورج چاند ستارے بنائے تو لکھے نا کہ وہ وقتوں کے لیے، زمانوں کے لیے، امتیاز کے لیے ہیں، کہ وہ زمانے جو ہیں وہ ٹھہرائے جائیں۔ زمین کو جو ہے خدا نے کلاک دی ہے، اور زمین پر یہ سورج چاند اور یہ سب کچھ ہے، یہ ایک خدا کی گھڑی ہے۔ مثلا اگر آپ سمجھیں کہ جو اپنے ہاتھوں پہ ہم گھڑیاں باندھتے ہیں یا اپنی دیواروں پر لگاتے ہیں تو اس میں ایک بڑی سوئی ہے اور ایک چھوٹی سوئی ہے، اور وہ گھومتی رہتی ہے، اور ایک سیکنڈ والی سوئی ہے، اس طرح۔ تو ہم ان سوئیوں کی جو جنبش ہے، جو سوئیوں کے جو موومنٹ ہے، اس سے ہمیں ٹائم کا پتہ لگتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ، آپ امیجن کریں کہ جب وہ آسمان سے دیکھتا ہے تو اس کو سورج اور چاند اور ستارے اور زمین نظر آتی ہے، تو خدا کے نزدیک وہ بھی ایک ڈائل کی طرح ہی۔ تو وہ یوں سمجھے کہ خدا نے بھی ایک گھڑی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، جس کو خداوند دیکھتا ہے گھڑی کو، اور وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم جو نیچے سے دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے وہ 24 گھنٹے ہیں۔ اچھا، خدا کی جو گھڑی ہے اس میں خدا کا ایک دن جب پورا ہوتا ہے تو ہمارے پورے 1000 سال جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا بھید ہے خداوند کا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی
اور 7ویں دن اس نے موقوف کیا سب کچھ. اور آرام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا تھک گیا تھا، آرام کا مطلب یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ وقت انسان کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا تھا. اور آدم جو ہے وہ بھی جیتی جان ہوا، اور وہ خدا کے ساتھ اس نے ٹائم سپینڈ کیا. خدا نے آدم کے ساتھ، خدا رفاقت میں چلا گیا، اس رفاقت میں جس میں آدم نے خدا کی پرستش کی. تو ہمارے لیے جو آخری 1000 سال ہے وہ خدا کی طرف سے وہی سبت کا اور آرام کا سال ہے، کیونکہ اس میں دنیا آرام میں چلی جائے گی، شیطان کو باندھ دیا جائے گا، ہر طرح کی جنگیں موقوف ہو جائیں گی، ہر طرح کا گناہ بدی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تھم جائے گا، اور دنیا کے اندر اس طرح کی آزمائشیں اور یہ سب پرابلم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی شروع ہو جائے گی. زمین پر بھی، آسمان پر تو ہے ہی ہے، زمین پر فزیکلی وہ تخت پر بیٹھیں گے اور وہ یروشلم کے اندر سے بادشاہی کریں گے. اور ایک زمین پر ایک ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی. ون ورلڈ گورنمنٹ پہلے شیطان لائے گا، یعنی کہ اینٹی کرائسٹ کے تھرو وہ ختم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد ون ورلڈ گورنمنٹ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح لے کر آئیں گے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ 1000 سال تک بادشاہی کرتے رہے گی. اور وہ جو جلالی بدن والے ہیں وہ 1000 سال تک خداوند کے ساتھ ایماندار، چاہے وہ کسی بھی ٹائم پیریڈ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ جی اٹھیں گے. اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہسٹری کے کس موقع پر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ سب جی اٹھیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر 1000 سال تک ہم بادشاہی کریں گے. تو اگر 7واں دن 1000 کا ہے، سال کا ہے، تو بائبل کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ باقی جو 6 دن ہیں وہ بھی 1000 سال کے ہی ہیں. تو ان کی کاؤنٹنگ پھر کیسے کی جائے؟ آدم سے لے کر مسیح کی دوسری آمد تک 6000 سال بنیں گے. تو خداوند بہن شمائلہ نے کہا ہے کہ کیا ریپچر جو ہے اس سے پہلے ہوں گے؟ بہن ریپچر ضرور ہوگا، لیکن اس پہ میری آپ پوری سیریز دیکھیں. نظریات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ کے آنے سے پہلے ریپچر ہو جائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ مصیبتوں کے دور کو دیکھیں گے ضرور لیکن بچائے جائیں گے، اور ہماری پروٹیکشن خاص طور پر ہوگی، اس کے بعد ہم ریپچر کیے جائیں گے، یعنی کہ پیالوں کے گرنے سے پہلے، یعنی کہ نرسنگوں کا جو آخری نرسنگا ہے، 7واں نرسنگا جب بجایا جائے گا تو اس وقت ریپچر ہوں گے، یعنی کہ مہریں کھولی جائیں گی تب ہم زمین پہ ہوں گے اور نرسنگیں بجائیں گے. تو میرا ایمان یہ ہے کہ ہم مہروں اور نرسنگوں کے ٹائم پہ زمین پہ ہی ہوں گے، یعنی اینٹی کرائسٹ کا دور بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ہماری خاص پروٹیکشن خدا کی طرف سے ہوگی. اور جب خدا اپنا عذاب ڈالے گا زمین پر پیالوں کی شکل میں، تو اس سے پہلے ہم ریپچر کر دیے جائیں گے، اور پھر زمین پر صرف ڈسٹرکشن ہوگی، اور اینٹی کرائسٹ اور اس کی فوجوں کو اور دنیا کے تمام جو غیر ایماندار لوگ ہیں ان کو سزا کے طور پر خداوند زمین پر جو ہے وہ تباہی لے کر آئیں گے. سو پہلے 6 دن کو کاؤنٹ کرنا ہے. بائبل اسی ترتیب سے لکھی گئی ہے. سو پہلی ترتیب بائبل کی جو دیکھنی ہے وہ ہے 6000 سال کی. آدم جو ہیں وہ رفلی تقریباً 6000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور آدم سے لے کر طوفان تک، بلکہ طوفان سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو باپ ابراہیم کی پیدائش تک جو ہے تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور بلکہ باپ ابراہیم کی جو ہے وہ موت تک 2000 سال بنتے ہیں، یعنی باپ ابراہیم کی جو لائف کا جو آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے تو وہ بیسیکلی 2000 ایئرس پر آتا ہے جب یعقوب کی پیدائش ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2000 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. اور اس کو کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ طوفان کا جو عرصہ ہے، پہلے 2000 ایئرز میں کریشن ہوئی ہے، اس کے بعد آدم جو ہے وہ اس نے گناہ کر دیا اور نکال دیے گئے، اور آدم کے پاس جو تھے وہ بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، قائن اور حابل، اور قائن اور حابل بھی جوان ہوئے جب، تو قائن نے حابل کو مارا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت آدم کی عمر کیا تھی، لیکن ایک خیال کیا جاتا ہے کہ آدم اور حوا باغ میں کافی دیر رہے تھے، اور تقریباً یوں سمجھیں کہ 50 سے 100 سال کا عرصہ شاید گزرا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اندازہ اس سے لگتا ہے، بک آف جینیسس میں جائیں، پیدائش کی کتاب، اس کے 5ویں چیپٹر میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ بلکہ 4 چیپٹر کی 25 ورس میں، یہ جب حابل کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت کی بات ہے، لکھا ہے کہ پھر آدم نے اپنی بیوی کے، 4 باب اس کی 25 میں، آدم نے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا، اس کا نام سیت رکھا، اور کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا تھا مجھے دوسرا فرزند دیا. سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا. اچھا، اب ہم چیپٹر 5 میں جاتے ہیں تو لکھے کہ آدم کا نسب نامہ یہ ہے، جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، اور نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. اور لکھا ہے
کہ آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا ہے، اس نے اس کا نام ست رکھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی عمر یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہمیں اندازہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں بڑی ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں بائبل میں. اب اندازہ یہ ہے کہ اگر آدم کی عمر 130 سال تھی جب سیت پیدا ہوا، تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن اور حابل جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی. تو سوری، حابل کی ڈیتھ ہو گئی تھی، قائن جو ہے اپنی راہ چلا گیا ہوا تھا. تو وہ بھی ینگ تھے، یعنی کہ جوان تھے، تقریباً یوں سمجھیں کہ 25-30 یا 15-20 سال کے تو ہوں گے، کیونکہ آبویسلی وہ طاقتور لوگ تھے. اور ایک یعنی محتاط اندازہ ہے کہ 20-25 سال کی ان کی عمر ہوگی، کیونکہ دونوں ہی پیشہ ور تھے. ایک بھیڑیں چراتا تھا اور ایک جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. تو ایک بچہ تو کھیتی باڑی کر نہیں سکتا، بھیڑیں بھی نہیں چرا سکتا. تو کھیتی باڑی کے لیے آبویسلی ساز و سامان کا ہونا ضروری ہے، بیلوں کا اور یہ سب کچھ چیزیں. تو اچھی خاصی عمر تھی، تو جوان لوگ تھے. اور یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ تقریباً آدم جو تھا آلموسٹ 100 ایئرز، آدم اور حوا وہاں پر باغ عدن میں رہے. آدم اور حوا کی سیم ہی ایج تھی، کیونکہ جس دن آدم کو پیدا کیا اسی دن پھر حوا کو اس کی پسلی سے نکالا گیا. اور یہی لکھا ہوا ہے کہ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا، لکھا ہے کہ تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کی. اسی دن کی بات ہے. سو آدم اور حوا ایگزیکٹ ایج کے تھے. آدم شاید کچھ کہہ لیں کہ گھنٹے شاید حوا سے عمر میں بڑے تھے، کیونکہ آبویسلی آدم نے جانوروں کے نام رکھے، خدا نے اپنی حکمت دی ہوئی تھی ان کو. اور پھر جب ان کی مانند کوئی نہیں نکلا بیچ میں، یعنی جانوروں میں سے اپنا ساتھی، تو خدا نے پھر حوا کو ان کے لیے پیدا کیا. تو سیم ایج آلموسٹ تھی، یعنی کہ چند گھنٹوں کا فرق کہہ لیں. تو یہ ایک ترین قیاس ہے. اسکالرز اس پر بلیو کرتے ہیں کہ تقریباً آلموسٹ 100 ایئرس کا عرصہ گزرا. اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش ہوئی اور بچے جوان ہوئے، 20-25 سال کے ہوئے. تو ایک نے دوسرے کو مار دیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 130 عمر تھی آدم کی جب سیت ان کی زندگی میں آیا. خدا نے ان کو بچا دیا سیت کے نام پر. اور پھر اور بیٹے بیٹیاں اور بہت سارے اور بچے بھی پیدا ہوئے. تو لکھا ہے کہ آدم 800 برس تک جیتے رہے اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور آدم کی کل عمر 930 سال کی ہوئی، یعنی کہ اپنی پیدائش سے 930 سال تک آدم زندہ رہے. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایک پوری جو ہے ملینیم، ایک پورا دن جو ہے وہ گزر گیا. اور یہی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا. تو آدم کی عمر 1000 سال کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ خدا کے نزدیک وہ ایک ہی دن تھا 1000 سال کا، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ود ان دا سیم ڈے، یعنی کہ گاڈلی جو ڈے ہے، خدا کا جو دن ہے، خدا کی جو کلاک ہے، اس کے مطابق سیم ڈے پہ آدم کی ڈیتھ ہو گئی تھی. زمین پر چاہے وہ جتنی دیر مرضی تھا، لیکن 1000 سال سے اوپر نہیں تھے جا سکے. 930 سال کے ہو کر وہ مر گئے، یعنی 1000 سال سے تقریباً 70 سال شارٹ ان کی ایج تھی. ان میں سے یوں سمجھے کہ پہلے 100 سال باغ عدن میں گزارے، اس کے بعد 830 سال جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ زمین پر گزارے. اور یہ سب کچھ ہوا. تو آپ یوں سمجھیں کہ پیدائش سے، کریشن سے، دنیا کی کریشن سے آدم 930 سال کے بعد جا کے ڈیتھ ہو جاتی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا تقریباً 6000 سال پہلے بنی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیت جو ہے 105 برس کے ہوئے سے انوس پیدا ہوا. پھر انوس جو ہے وہ 90 برس کا، پھر 70 برس آگے لگائیں کنعان پیدا ہوا. اور پھر 65 برس لگائیں، پھر 162 برس یارد کے. اور پھر ہنوک پیدا ہوا. ہنوک 65 کا تھا. اور پھر 187 سال کا جو ہے وہ متوسلا پیدا ہوا جب. تو یہ اس کرا کے. اور لمک جو ہے وہ 182 کا تھا جب اس سے نو پیدا ہوا. اور پھر لکھے کہ نو 500 سال کا تھا جب اسے سمہام اور یافت پیدا ہوئے. کتنی بڑی بات ہے کہ 500 سال کا تھا اور تب جا کے اس سے بچے پیدا ہوئے. تو یہ جب ساری ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو تقریباً 1800 سال کا عرصہ بنتا ہے. آلموسٹ 2 days بن جاتے ہیں. تو طوفان جب آتا ہے تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آدم کی پیدائش سے تقریباً 1800 سال کے بعد جو ہے وہ 1800 سال کے بعد جو ہے تقریباً طوفان آتا ہے. بہن نے کہا ہے کہ بردر کسی پاسٹر سے صبح سنا تھا کہ باغ عدن دوسرے آسمان پہ تھا. کیا یہ بہن بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے نہیں چاہیے. لوگ بس وہ کیا کرتے ہیں کہ اندازے بہت لگاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں بائبل میں لکھا کہ دوسرے آسمان پہ. کبھی بھی کوئی ایسا بات کرے اس سے ثبوت ضرور مانگیں کہ باغ عدن دوسرے آسمان پہ تھا، زمین پہ تھا اور اسی زمین پہ ہی تھا. اور طوفان بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس کی باقیات اور وہ سارا کچھ ختم ہو جائے. خدا نے
اپنی جو حضوری ہے، اپنا جو جنت ہے، بہشت ہے، وہ آسمان پر لے گئے، تھرڈ ہیون میں. تو بہرحال تقریباً 1800 سال کا عرصہ گزرا اور طوفان آتا ہے. نو جو ہے وہ نو جو ہے وہ اس لیے وہ اتنا لیٹ اس نے شادی شدی کی کیونکہ پروفیسیز ہو رہی تھی کہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک جو ہے وہ بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے. ہنوک نے سب سے پہلے یہ پروفیسیاں کی، اس کے بعد نو بھی پروفیسی وغیرہ کرتے رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 500 سال کا تھا، یعنی کہ ہی ہیڈ لاسٹ ہوپ. نو نے اپنی ہوپ چھوڑ دی ہوئی تھی اور زمین پر جو ہے وہ خدا کے جو لائک اینجل سے گرائے ہوئے فرشتے تھے، انہوں نے عورتوں کو کرنا شروع کر دیا تھا بہت زیادہ، یعنی کہ خراب کر دیا. ان میں سے ہائیبریڈز پیدا کیے، عورتیں ناپاک ہو گئیں. عورتوں کو جو ہے وہ انہوں نے لے کر ان سے شادیاں کر لیں، اور دنیا کی آلموسٹ ساری جو آبادی تھی وہ کرپٹ ہو گئی ان چکروں میں، اور یعنی کہ کنٹامینیٹڈ ہو گئے. ان کو جو بھی اس وقت ہو رہا تھا، بائبل اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتی کیونکہ 1800 سال کا عرصہ تو ایک دم 2-3 چیپٹرز میں ہی نکل جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نو کے لیے شاید کوئی بچے رہے بھی نہیں تھے اتنے کہ وہ کسی عورت سے شادی کر سکتا. تو خدا نے اس کے لیے خاص انتظام کیا، پرووائڈ کیا، اور نو کی بیوی جو تھی وہ خدا نے اس کو دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 500 سال کا تھا جب اس نے کی، اور اس کے بعد اس کے بچے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر فیملی ہوتی ہے. اور نو نے بھی تقریباً جو ہے وہ 100 سال تک جو ہے وہ منادی کی، اور نو جو ہے وہ کشتی میں گیا، اور پھر بارش وغیرہ ہوتی رہی اور سب کچھ ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نو تقریباً 600 سال کا تھا جب وہ کشتی میں گیا. اور میں اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں. آیتیں بھی بائبل میں لکھی ہیں کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ 120 سال تک جو ہے وہ میں ویٹ کروں گا، اور 120 سال جو ہے وہ انسان کو دیے گئے تھے اس وقت، اور خدا نے کہا تھا کہ اس کے بعد طوفان جو ہے وہ آ جائے گا. اور نو جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ چیپٹر 6 میں، چیپٹر 7 میں اور چیپٹر 8 میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور نو کا نسب نامہ، اور اس کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے بڑا کلیئرلی وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور نو اس کے بعد تقریباً 350 سال تک، طوفان کے بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور نو جو ہے 950 کا ہو کر مرا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نو جو ہے وہ ایگزیکٹلی 950 کا ہو کر مرا. تو اگر طوفان کے بعد 350 سال وہ زندہ رہے تو پھر وہ 600 سال کا تھا جب طوفان ہے، یعنی 500 سال کا تھا جب نو نے شادی کی. بچے 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال تک وہ پریچنگ کرتا رہا، اور تقریباً 120 سال اور یعنی کہ 500 کا ہونے سے پہلے پریچنگ بھی شروع کر دی ہوئی تھی نو نے، لیکن خدا نے اس کو اولادیں دی، اور پھر وہاں پر یعنی کہ 950 کا ہو کر وہ بھی مرا. اور جب نو کی ڈیتھ ہوئی تو باپ ابراہیم آلریڈی پیدا ہو چکے ہوئے تھے، اور باپ ابراہیم کی عمر اس وقت 58 ایئرس تھی. جب آپ کاؤنٹ کریں 58 سال کے تھے ابراہیم جب نو کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور آپ امیجن کریں کہ جو نالج ہے خدا کے باغ کا اور خدا کی حضوری کا، وہ صرف 4 ہاتھوں سے گزر کر، 3 ہاتھوں سے گزر کر باپ ابراہیم تک پہنچا. وہ کیسے؟ جب ہنوک کی پیدائش ہوتی ہے باپ آدم تب بھی زندہ تھے. آپ امیجن کریں کہ کتنی زبردست بات ہے کہ باپ آدم ہنوک کے ٹائم، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بائبل میں ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص کی کہانی پہلے کر کے فنش کر دیتا. ہمیں لگتا ہے کہ آدم کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی تو جب نوح پیدا ہوا یا باقی بچے پیدا، نہیں، وہ کاؤنٹ کریں تو وہ جلدی جلدی سارا کچھ ہو رہا تھا. تو جب باپ آدم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہنوک تب پریچنگ کر رہے تھے. ہنوک جو تھے وہ زمین پر تھے اور نبوت کرتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک کے ساتھ باپ ابراہیم کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ باتیں ان کی ہوئی، اور وہ سیم ٹائم پہ زندہ تھے. اور obviously باپ آدم اس کو کافی بزرگ ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ تھے کہ ہنوک کے ساتھ ملاقاتیں ان کی رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک کی ملاقات جو تھی وہ نو کے ساتھ، یعنی نوح جو تھے ان کے ساتھ بھی تھی، کیونکہ ابھی ہنوک آسمان پر نہیں اٹھائے گئے تھے. نوح کی جب پیدائش ہوئی، اور نو کو ہنوک نے ہی اپنے کہہ لیں کہ اپنی چادر میں لیا، اور انہوں نے ہی ان کی تربیت کی. یعنی کہ آسمان پر جب گئے ہیں تو نو جو تھے وہ آلریڈی جوان آدمی تھے، اور وہ یعنی کہ ان کی بھی کافی عمر ہو چکی ہوئی تھی. تو یعنی کہ آدم سے ہنوک تک نالج گیا، ہنوک سے سیدھا جو ہے نالج نو تک گیا. اور نو نبی جو ہے وہ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے
تو ابراہیم باپ کی عمر 58 ایئرس تھی، یعنی کہ باپ ابراہیم کی ملاقات نوح کے ساتھ ہو چکی ہوئی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ چوتھا بندہ جو ہے باپ ابراہیم جو نظر آتا ہے، جو مائل سٹون ہے، بہت بڑا ایک کردار ہے. تو آدم سے یعنی کہ، اور یہ کوئی اتنی کو وہ نہیں تھا، اس لیے تو نوح کو باپ ابراہیم کو یہ سب چیزیں پتہ تھیں، اور باپ ابراہیم جو تھے وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، کیونکہ ان سے پہلے صرف 2 بندے بیچ میں پڑے ہیں، آدم سے ابراہیم تک بیچ میں 2 ایسے بندے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نالج کو آگے ٹرانسفر کیا. تو آپ اگر نہیں سمجھ پائے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ آدم کی جب ڈیتھ ہوئی تب دنیا میں ہنوک آلریڈی پریچنگ کر رہے تھے. تو آدم اور ہنوک آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں، اور جب ہنوک آسمان پر زندہ اٹھائے گی تو تب نوح آلریڈی پریچنگ کر رہے تھے. نوح جو تھے جوان آدمی تھے، اور نوح کو ہنوک نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ بتایا. اور ابراہیم باپ کو جو کلام مقدس کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اور کیونکہ باپ ابراہیم کا جو باپ تھے تارا جو تھے وہ بت پرستی میں تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم جو ہے ان تک جو ہے خدا کا نالج اور سارا نالج جو تھا وہ نوح کے ذریعے پہنچا. عدیل اشرف کہتے ہیں کہ کیا موسیٰ زندہ گئے؟ نہیں بھائی، بائبل میں ایسا لکھا ہے کہ ان کی قبر وہاں پر نہیں مل سکی، خدا نے ان کی قبر کو چھپا دیا تھا. اور موسیٰ کی ڈیتھ کا ذکر ہے، اگر آپ استثنا کی کتاب بک آف ڈیٹرونومی کے اینڈ پہ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گی استثنا کی کتاب، اور بک آف ڈیٹرونومی کے اینڈ پہ آپ کو موسیٰ کی ڈیتھ کے بارے میں وہ پڑھنے کو ملے گا. لیکن خدا نے کیوں چھپایا تھا؟ کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک شرائن بن جائے، ایک مقبرہ بن جائے، اور وہاں پر بت پرستی اسرائیل کے لوگ شروع کر دیں. تو اس لیے موسیٰ کی قبر کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. تو اب بات آتی ہے کہ باپ ابراہیم جو ہیں وہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ یسوع مسیح سے تقریباً 2166 سال ہے، یعنی کہ ابھی یسوع مسیح کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے کی یہ بات ہے. تو اگر ہم یعنی کہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 2 دن ہونے میں 166 سال سمجھیں کہ رہتے ہیں، یعنی کہ آدم سے 2000، میں آپ کو یہ کاؤنٹ کر کے بتاتا ہوں. تو تقریباً یہ ہے کہ 2000 تقریباً 1834 سال ہو چکے تھے آدم کو، جب آدم کی پیدائش کو، جب باپ ابراہیم کی پیدائش ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اور باپ ابراہیم کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو دیٹ واز اے ٹائم جب 2 دن کا عرصہ پورا ہوتا ہے. ہنوک کی پیدائش کے موقع پر یا ہنوک کے دنوں میں 1 دن پورا ہو گیا خدا کا. اور جب یعقوب کی پیدائش ہوتی ہے تو 2006 سال پہلے، مسیح کی پیدائش سے 2006 سال پہلے یہ بات ہوئی، یعنی کہ یعقوب کی پیدائش اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی موت جو ہے وہ یعنی کہ پہلے دن کا اختتام، دوسرے دن کا اختتام ہمیں نظر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ابراہیم کے بعد اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق آگے بڑھتے ہیں، اسحاق کو خدا بلاتا ہے. تو آپ اگین وہی بات دیکھیں کہ یعقوب جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ ینگ آدمی تھے، تو تقریباً 16-17 سال کے تھے جب باپ ابراہیم کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو وہی نالج جو ہے وہ ابراہیم سے یعقوب تک پہنچا. تو امیجن کریں کہ جب یعقوب پیدا ہوئے ہوں گے، اسرائیل یعنی کہ کنعان، اسرائیل یعقوب جو پیدا ہوئے، تو آپ یہ دیکھیں، سوری کنعان نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل یعقوب جب پیدا ہوئے تو باپ ابراہیم کی گودی میں بھی ان کو رکھا گیا ہوگا. اور تقریباً 15-16 سال کے تھے یعقوب نبی جب باپ ابراہیم کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی دیکھا باپ ابراہیم کو. اوبیسلی 15-16 سال کا بندہ جوان ہوتا ہے تو سمجھتا ہے چیزوں کو، اور وہ بڑے خدا میں آگے لوگ تھے یہ. اور ابراہیم نے اپنا سارا ایکسپیرینس، سارا نالج یعقوب کو بھی دیا. تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر فنش ہوا اور ایک بہت بڑا چیپٹر شروع ہوا. تو باپ ابراہیم کی موت پر 2 دن پورے ہوتے ہیں، اور یعقوب کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں سے یعقوب کی برکت کا آغاز ہو رہا ہے. سو ایک نیکسٹ چیپٹر شروع ہوتا ہے جس کو اسرائیلائٹ چیپٹر کہا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر 2000 سال جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ گزرتے ہیں خدا کے. اس میں کیسے گزرتے ہیں؟ پہلے اسرائیل ایک پرسن کے طور پر، یعقوب جو ہے جو یسوع مسیح کی بھی تصویر ہے، ان کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد چلتا جاتا ہے سلسلہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر
याकूब जो हैं वो इजिप्ट में जाते हैं, यूसुफ की आगे से कहानी शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो यूसुफ की डेथ जो है तकरीबन 1800 साल पहले मसीह से हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा नबी तकरीबन 1500 साल पहले पैदा हुए यीशु मसीह से, और यानी 300 साल के बाद मूसा नबी की पैदाइश होती है, और एक फिर टाइम चलता जाता है। और तीसरे दिन का जो इख्तिताम है वो हम देखते हैं कि वो किंग डेविड जो है वो उन पर आकर होता है, यानी कि किंग डेविड का जो काम शुरू होता है उस पर आकर जो है वो तीसरे दिन का इख्तिताम होता है। और किंग डेविड जो है वो तकरीबन 1010 BC में पैदा होते हैं, यानी कि चौथा दिन जो है वो बादशाह दाऊद से शुरू होता है, और चौथे दिन के इख्तिताम पर यीशु मसीह आ जाते हैं। फिर तो पहला दिन आदम से हनूक तक है, इब्राहिम तक है। दूसरा दिन हम देखते हैं कि इब्राहिम / याकूब से लेकर हम आते हैं सीधा, और हम आते हैं यानी कि पहले दिन का मैं गलत कर गया हूँ। पहले दिन का इख्तिताम आदम से हनूक पर होता है। दूसरे दिन का इख्तिताम जो है वो दूसरा दिन जो है वो फैलाव उसका है। पहले दिन का फैलाव आदम से हनूक और नूह तक है। दूसरे दिन का फैलाव जो है वो हनूक और नूह से लेकर इब्राहिम तक है। तो फिर तीसरे दिन का फैलाव बाप इब्राहिम और याकूब से लेकर हम देखते हैं कि वो सीधा जो है हमें लेकर जाता है, जब ये लोग जो है बाप इब्राहिम से जब तीसरा दिन शुरू होता है और वो उस पर आता है दाऊद बादशाह तक, और फिर दाऊद बादशाह से चौथा दिन शुरू होता है, और चौथे दिन का आगाज दाऊद बादशाह से होता है, और वहां से पूरा 1000 साल जो है वो फिर यीशु मसीह तक आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो नजर आता है। और फिर यीशु मसीह से आगे फिर हमें 2000 साल और हो गए हैं, और हम देखते हैं कि अब 6 दिन जो है वो पूरे होने को है। तो एक बहुत बड़ी जो है वो हिस्ट्री है। तो बाइबल की तरतीब को अगर हमने समझना है तो हमें इस तरतीब को समझना पड़ेगा कि ये एक ख़ास तरतीब के साथ हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि पहला दिन गुजर चुका है, उसके बाद तूफ़ान आ रहा है, फिर दूसरा दिन गुजर चुका है, बाप इब्राहिम के वाले से उसमें जिक्र है, फिर तीसरा दिन जो है वो गुजरता है जिसमें इसराइल और मूसा और बादशाह और ये सब कुछ आते हैं। इसराइल और मूसा नबी और जजेस और सैमुएल नबी और ये सारे कज़ात का टाइम है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर चौथा दिन जब चढ़ता है तो दाऊद बादशाह को जो है वो हुकूमत मिलती है, और ये दाऊद बादशाह की पैदाइश पर चौथा दिन जो है वो चढ़ता है, और फिर दाऊद बादशाह की हुकूमत और फिर बादशाहों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है, और फिर उसमें असीरी भी आती है, उसमें और कुछ भी बहुत जो है वो आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो चौथा दिन भी ख़त्म हो जाए, तो चौथे दिन के राइट एक एंड पर खुदावंद यीशु मसीह की फिर पैदाइश जो है वो होती है। जब चौथा दिन फिनिश हो जाता है तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह आ जाते हैं, यानी कि 4 दिन के बाद यीशु मसीह दुनिया में नजर आते हैं, और एक ज़बरदस्त तरीके से खुदावंद का काम होता है, और फिर एक नए दौर का आगाज़ शुरू हो जाता है, और यीशु मसीह की खिदमत होती है, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो लास्ट 2 डेज हैं ये कलीसिया को दिए गए हैं, चर्च को दिए गए हैं, और इसमें तैयारी का टाइम है। और ये बेसिकली इसके लिए कुछ हवाले हैं मेरे साथ, अगर आप देखना चाहेंगे, कुछ रेफरेंसेस हैं। खरूज की किताब है, एक्सोडस है, और हम देखते हैं चैप्टर 19 है, और उसके चैप्टर 19 में हम देखते हैं कि उसके बस 10 है। लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और कहा कि जा और उनसे कह कि आज और कल वो अपने आप को पाक करें और अपने आप को धो लें, और तीसरे दिन तैयार हैं क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन उनके सामने आएगा। फिर हम देखते हैं कि होसिया में ये एक हवाला है, मेरे साथ आप देखें, होसिया नबी की किताब और उसके 6 चैप्टर की दूसरी है जी। यीशु मसीह के बाद के 2 दिन है। लिखा है कि वो 2 दिन के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। और आप ये देखें कि ये डबल प्रोफेसी है, क्योंकि आप ये देखें कि याकूब से 2 दिन मसीह पर आकर फिनिश होते हैं, 2 दिन यानी 2000 साल गुजरते हैं। और याकूब के टाइम पे हम देखते हैं कि बनी इसराइल सीरी में जाते हैं, फिर दुनियावी बादशाहों के हाथे चढ़ जाते हैं, तो 2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। और फिर तीसरे दिन लिखा कि हमें उठा खड़ा करेगा, हयात ताज़ा बख्शेगा। और वो हयात ताज़ा कौन सी है? वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। फिर अगर उधर से भी काउंट करें तो हम देखते हैं कि 2 दिन के बाद वो हमें मरहम देगा,
اور ہماری مرہم پٹی کرے گا اور ہم کو حیات تازہ دے گا، اور تیسرے روز پھر کرے گا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سے بھی گزرے ہوئے اب 2000 سال کا عرصہ ہو گیا، اور تیسرا دن آنے والا ہے جس میں ہم 1000 سال کی بادشاہی میں جائیں گے، پھر اٹھا کھڑے کریں گے. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ کس طریقے سے خدا نے یہ سب کچھ کیا. پہلے 2 دن میں موت نے راج کیا، یعنی کہ باپ آدم سے لے کر باپ ابراہیم تک. اس کے بعد ابراہیم سے پرومس کیا گیا، اور باپ ابراہیم کو جو ہے وہ نکال لیا خدا نے، حیات تازہ بخشی اور نئی زندگی دی، اور غیر قوموں میں سے نکالا. پہلے خدا صرف دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، پھر خدا نے آدم ابراہیم کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بھی گناہ میں چلا گیا، اسرائیل سے بھی پرابلمز ہوئی، اور ان کے 2 دن بعد یسوع مسیح آتے ہیں ابراہیم کے، اور یسوع مسیح کے 2 دن بعد اب خداوند یسوع مسیح کی آمد دوبارہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ آئیں گے. اسی طرح اور بھی ریفرنسز ہیں بائبل مقدس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں انہی تمثیلوں کے حوالے سے، اور یہ تمثیلیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے بولی ہیں. لوکا کی انجیل میں اگر آپ دیکھیں اور اس کے چیپٹر 13 میں دیکھیں، اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ چیپٹر 13 کی ورس 31 میں لکھا ہے، اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چال دے، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ میں آج اور کل بدروؤں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا، اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. اگین یسوع مسیح نے بھی اسی تمثیل کی طرف اشارہ کیا، آج اور کل بدروحوں کو نکالتا رہوں گا. یہ بیسیکلی یسوع مسیح تو آسمان پر چلے گئے، تو پھر یہ 2 دن کون بدروحوں کو نکال رہے ہیں؟ یہ کلیسیا کا کام ہے. تو ہم دیکھیں کہ شیطان کے خلاف، شیطان کی حکومت کے خلاف، شیطان کی بادشاہی کے خلاف ہم نبرد آزما ہیں، ہم جو ہے ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. بدروحوں کو نکالتے ہیں، برائی کو نکال باہر کرتے ہیں، ابلیس کو دھکے دیتے ہیں، نکالتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اور تیسرا دن جو ہے وہ کمال کا اور جلال کا ہے، اور لکھا ہے کہ آج اور کل اسی راہ پر چلنا ہے. تو ہمیں یعنی کہ یہ راہ جو ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس کو دیکھنا ہے. تو بائبل اسی ترتیب سے لکھی گئی ہے، اور یہی کتابیں جو ہیں ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں، بائبل کی ترتیب پڑھتے ہیں، تو بک آف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی جو 5 کتابیں ہیں وہ جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں موسیٰ نبی تک، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ 3 days جو ہیں یوں سمجھیں آلموسٹ 3 days یعنی کہ 2.5 دن جو ہیں وہ پہلی 5 کتابوں میں گزر جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں قضات کا ٹائم ہے، روت کا اور یشوا کا یہ ٹائم ہے، اور یہ سب جو ہے وہ باپ، اور پھر سیمویل کی کتاب ہے. اور جب کنگ ہمارا باپ جو ہے داؤد بادشاہ، ان کی پیدائش ہوتی ہے تو 4تھے دن کا آغاز ہوتا ہے، پہلے 3 دن گزر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ترتیب سے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک یہ سمجھنے کا طریقہ ہے، جو کہ گہرا طریقہ ہے، بڑا ڈیپ طریقہ ہے. اور اگر آپ اس کو سمجھیں تو خداوند کے آپ کو مائل سٹونز نظر آئیں گے. تو زبردست ہے یہ کام، کتنے یعنی خدا نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور خدا نے کتنا بڑا اپنا جلال جو ہے وہ دکھایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مائل سٹون پہ آپ کو آدم نظر آتے ہیں، دوسرے مائل سٹون پہ ہنوک نظر آتے ہیں، تیسرے مائل سٹون پہ ابراہیم نظر آتے ہیں، چوتھے مائل سٹون پہ آپ کو داؤد بادشاہ نظر آتے ہیں، اور 5ویں 6ٹھے دن کے آغاز پر یعنی کہ 5ویں مائل سٹون پہ جیزس کرائسٹ نظر آتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 2 دن پورے کلیسیا کو دیے گئے ہیں. اس میں کوئی خاص مائل سٹون نہیں ہے کہ کلیسیا اپنا کام کری جا رہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دن کے اختتام پر پھر خداوند یسوع مسیح پھر نظر آئیں گے، اور یہ ہم سب کو ہمیشہ کی بادشاہی میں، ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیا جائے گا. اور اب دوسرا طریقہ کیا ہے سمجھنے کا؟ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اسرائیل کی ہسٹری کے ساتھ سمجھنے کا ہے، کیونکہ یہ جو کتابیں لکھی گئی ان کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ توریت کی ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر جب میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے خدا نے ایک بندے سے ایک فیملی تک آیا، اور ایک فیملی سے ایک نیشن تک آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب جو ہے وہ ہسٹوریکل ہے، اس میں آدم کا ذکر ہے، اس میں تمام پیٹریارکس کا ذکر ہے. اور ایکسوڈس کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک قوم کا ذکر ہے جب وہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے. احبار کی کتاب جو ہے بک آف لیویٹیکس جو ہے، لاویوں کی کتاب، اور وہ جو ہے وہ اس میں تمام کہانت کے جو سارے اصول دیے گئے، جو پریسٹ ہوڈ کا جو سارا سسٹم تھا خدا نے وہ دیا.
اور خدا نے وہ سب کچھ سکھایا، اور جو دنیاوی ہیکل تھی، دنیاوی جو ٹیبرنیکل تھا، اس کا سارا کچھ بتایا۔ جو گنتی کی کتاب ہے، عدد نمبرز جو ہے، وہ بیسیکلی 40 سال کا وہ عرصہ ہے جس میں بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ہوئی تھی، اور خدا نے کہا تھا کہ ان کو میں بیابان میں گھماؤں گا اور ان کو نکلنے نہیں دوں گا جب تک نئی نسل آ نہ جائے۔ تو گنتی کی کتاب میں وہ سارے جو ہیں وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ سٹوریز لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح خدا ان کو ادھر ہی گھماتا رہا 40 سال۔ تو یہ جو 40 ایئرس کا جو بیابان کا ٹائم پیریڈ تھا، وہ گنتی کی کتاب ہے۔ اس میں پرانے سارے لوگ مر کھپ گئے اور پھر نئے لوگ آ گئے۔ استثناء کی کتاب جو ہے وہ ریپیٹیشن آف لا ہے، یعنی کہ جو نئی نسل آئی تھی ان کو ایجپٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا، انہوں نے کبھی نہیں ایجپٹ کا نام سنا ہوا تھا، نام سنا تھا، لیکن ان کو اس غلامی کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے جو غلامی میں پیدا ہوئے تھے، غلامی کو یاد کرتے تھے، غلامی کی باتیں کرتے رہتے تھے، وہ مر گئے اور ان کو وہاں سے وہ بیابان میں ہی دفن کر دیے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل آئی جو کہ جن کے اوپر غلامی کا کوئی بھی امپیکٹ ہی نہیں تھا، وہ آزاد پیدا ہوئے تھے، بیابان میں پیدا ہونے والے، وہ قبائلی لوگ تھے۔ اسی لیے قبائلی سسٹم اور اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کا ذہن تھوڑا فرق ہے، کیونکہ جو نئی نسل آئی تھی ان پر مصریوں کے جو جتنے بھی ظلم ستم تھے ان کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں تھا، ان کو کوئی ایسی ریکولیکشن ہی نہیں تھی، ان کے میموریز میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ بڑوں سے ایسا نہ ہو کہ جی ہم بڑے ظلم کرتے تھے ہم پر یہ سب کچھ، لیکن انہوں نے خود سہا نہیں ہوا تھا، ان کو صرف پاس آن کیے گئی تھی یہ باتیں۔ تو جو استثناء کی کتاب ہے اس میں موسیٰ نبی نے وہ سارا کچھ جو بک آف ایکسوڈس میں دیا گیا، لا وغیرہ یہ سب کچھ، وہ سارا کچھ ان کے سامنے دہرایا اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ خدا چاہتا ہے، اور ان سب نے پرومس کیا۔ اور پھر بک آف استثناء جو ہے، ڈیٹرانومی ہے، اس کے اینڈ پر ووستہ سار کے اینڈ پر کیا ہوا کہ وہ ملک میں چلے جاتے ہیں جو کہ خدا نے ان کو پرومس کیا تھا۔ یشوع کی کتاب بڑی یونیک ہے، کیونکہ یشوع جو ہے وہ ایک سپہ سالار لیڈر بادشاہ کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ ٹائٹل نہیں یوز کرتے، لیکن وہ یعنی کہ کردار ان کا وہی ہے، خدا بادشاہ تھا اس وقت۔ اور یشوع جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا کام صرف ایک تھا کہ انہوں نے ملک کو آزاد کرانا تھا، اور ہر سٹی کو یشوع نے جو ہر سٹی پر جنگ کی، اور ان کا کام تھا کہ اسرائیل کی جو میراث تھی، کہ خدا نے پوری جو ہے نا ایک ڈیٹیل میں ان کو نقشے بنا کے دیے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تم نے ایسے جو ہے وہ قبضہ کرنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی دکھاتا ہوں جلدی سے، جیسے یہ ایک میرے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ایک نقشہ ہے، اس میں ساری حدیں تھیں ان کی جو طے کی گئی تھی کہ کون سا جو ہے وہ کون سا قبیلہ کہاں پر آ کر رہے گا۔ ٹھہرے میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں کہ جس میں بڑا کلیئر جو ہے وہ نقشہ ہے۔ میرے پاس ایک اور وہ تھا نقشہ جس میں کلرفل تھے، جس میں 12 قبیلوں کے 12 کلر تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سارے نقشے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے کون سا قبیلہ کون سے ایریا میں رکھا گیا۔ تو وہ ساری جو زمین تھی ان کو ترتیب کے ساتھ خدا نے ان کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ جو زمین تھی اس پر انہوں نے قبضہ کرنا تھا اور ادھر ہی رہنا تھا، اور اکیلے نہیں کر سکتے تھے، ان کو ایک سپہ سالار، ایک لیڈر کی، ایک فیلڈ مارشل کی ضرورت تھی، اور وہ جوشوا نے وہ کام کیا، اور وہ جو تھے وہ ادھر انہوں نے پھر ان کے لیے وہاں پر قبضہ کیا۔ ہاللیلویا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو قضات کی کتاب لکھی گئی، ججز کی جو بک ہے، قاضیوں کی کتاب لکھی گئی، اور یہ جو قاضیوں کا دور تھا یہ تقریباً قضات اور روت اور سیمبل تک چلا جاتا ہے، اور سیمبل جو تھا وہ لاسٹ قاضی تھا اور ایک بہت بڑا پروفٹ تھا، سیمبل کے پاس ڈبل پورشن تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بک آف ججز ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اسرائیل کے اوپر بادشاہ نہیں تھا، لیکن ہر قبیلوں کے اوپر ان کے ججز تھے جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، لیکن ایک مین جج ہوتا تھا، اور یوں سمجھیں کہ ان کی ایک یعنی کہ کورٹ سسٹم تھا، اور اس میں جو ججز تھے وہی فیصلے کرتے تھے، اور ایک مین بندہ ہوتا تھا جس کو جج کا خطاب یہ دیتے تھے، قاضی کا، اور وہ ان کا کنگ ٹائپ ہی ہوتا تھا، لیڈر ہوتا تھا، یعنی کہ ان کی لیڈرز ہوتے تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے، یعنی کہ ٹپیکل جو دنیا کے بادشاہ جیسے ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے وہاں پہ بادشاہ، لیکن سارے لوگ ان کے پیچھے ضرور چل رہے تھے۔ تو زیادہ تر یہ تھا کہ وہ جنگی لیڈرز تھے، وہ جب بھی کوئی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تقریباً 13 ججز کا ذکر ہے بائبل میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی موت کے بعد ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے وہ ججز میں آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کالب کا ذکر ہے، کالب سے وہ سارا جو اس نے اپنی بیٹی کو بہایا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ
ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منسی نے بھی پھر وہ سارا کچھ اس میں ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے قبیلوں نے اپنا اپنا کام کیا. اور پھر پہلا ججز میں سے جب بندہ جو نکلتا ہے نا، اور اس کو ہم آگے جا کر اہود کی ہم بات کرتے ہیں، نہیں سوری شمجر کا ذکر ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی یہ نہیں جانتے تھے، اور شمجر جو ہے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے فلسطین میں 600 مرد بیل کے پہنے سے مار دیے اور اس نے اسرائیل کو رہائی دی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہود کا ذکر ہے، اہود جو پہلا جج تھا. اس کے بعد شمجر، اس کے بعد دبورا کا ذکر ہے جو کہ نبیہ کھڑی ہوئی، اور دبورا کے ساتھ جو ہے وہ برق جو ہے یہ ایک بندہ کھڑا ہوا، اور یہ خدا نے یعنی کہ براق جس کو ہم کہتے ہیں یہ کھڑے ہوئے. اس کے بعد ہم گیڈین کا ذکر پڑھتے ہیں. جداؤن ایک بہت بڑا جج جو ہے وہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اور جداؤن جو ہے اس کی بہت بڑی زبردست سٹوریز ہیں. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جاتے ہیں تو پھر ابھی ملک کا تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن پھر لوگ جو ہیں، اور اس میں اسرائیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ لوگ جو تھے وہ کبھی خدا کی طرف ہو جاتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تھے، اور خدا ان کو پھر وہ مارتا تھا. خدا ان کو جو ہے وہ چیک کرتا تھا، اور پھر وہ ایک بندے کو کھڑا کر دیتا تھا، ایک لیڈر کو کھڑا کرتا تھا، اور وہ پھر جج بن کے کھڑا تھا. افتح جلادی کا بہت بڑا ذکر ہے. افتح جو تھا جلادی، جلاد کے قبیلے کا، وہ اس کا ذکر ہے. اور پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ سمسون کا ذکر ہے. سیمسن جو ہے ایک بہت بڑا جج جو ہے وہ گزرا، اور بہت طاقتور شخص تھا. وہ فزیکلی بڑا اسٹرانگ تھا اور ایک اسٹرانگ مین تھا. خدا نے اس کو بھی استعمال کیا. اور پھر اس طرح جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ آتے رہے، اور خدا نے، اور اسی دور پہ آپ یہ دیکھیں کہ بت پرستی کا آغاز بھی ایک طرح سے اسرائیل میں ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ بت پرستی شروع کر دی. بوئز ایک بہت بڑا نام پھر آتا ہے. روت، اور ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کی پیدائش کی تیاری وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. روت کو خدا غیر قوموں میں سلایا، اور روت کی بک جو ہے وہ لکھی گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بوئز وغیرہ کا ذکر ہے. اور پھر سیمبل کی پیدائش کا ذکر ہے جو ایک بہت بڑا نبی ہوا. ہنا کی سٹوری ہے، اور وہاں سے پھر سیمبل آتے ہیں. اور سیمبل جب جوان ہوتے ہیں، سیمبل بڑے ہوتے ہیں، اور خدا ان کو استعمال کرتا ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہ تو نبی چاہیے، نہ ججز چاہیے، ہمیں بادشاہ چاہیے. اور ساؤل بادشاہ جو ہے وہ پھر ان کو چنا جاتا ہے، اور داؤد بادشاہ کی پیدائش ہوتی ہے. دیٹ واز دا ٹائم جب کہ 4th ڈے اسٹارٹ ہونا شروع ہو گیا خدا کے کیلنڈر کے مطابق. اور پھر کنگز کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے. تو جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1 سیموئل، 2 سیموئل، 3، 4 ان سب کو بکس کو کنگز کی بکس کہا جاتا ہے. یہودی لوگ ان کو اس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سیموئل کی کتاب، اس میں ساؤل کا بہت زیادہ ذکر ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کا ذکر ہے، لیکن ایز اے نوجوان کے طور پر. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بک میں داؤد بادشاہ کو جو ہے خداوند پہلے سیموئل میں داؤد بادشاہ کے والے سے خدا کا چناؤ ہو جاتا ہے، اور پھر داؤد بادشاہ بھاگتے رہتے ہیں اور اس طرح کرتے رہتے ہیں. اور پھر ایونچولی ہوتا ہے کہ سیموئل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور 2 سیموئل میں پھر داؤد بادشاہ کی جو ساری جو بادشاہی ہے، کس طریقے سے انہوں نے کام کیا، وہ سارا اس کا ذکر ہے. اور ان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی کہ 2 سیموئل کے اینڈ پر داؤد بادشاہ کی ڈیتھ کا ذکر ہے، آخری جو ہے وہ عمر کا ذکر ہے. اور سلاطین جو ہے 1 کنگز جو بک ہے اس میں داؤد بادشاہ کی ڈیتھ کا ذکر ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب سلیمان بادشاہ آتا ہے. اور سلاطین اور پھر تواریخ جو ہے وہ بک لکھی گئی، یعنی کہ ہسٹوریکل بکس ہیں، کرونیکلز کی اور کنگز کی جو ہے وہ بکس لکھی گئی. تو آج ہم بک آف کرونیکلز کے اینڈ تک جو ہے وہ آپ کو بتا دیں. سو ڈفرنس کیا ہے، وائی خدا نے کیوں جو ہے وہ کنگز کی بکس لکھوائیں اور اس کے بعد کرونیکلز کی بکس لکھوائیں. تو ایک ہی سٹوری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں تو 2 دفعہ کی لکھیں گی. ایک بڑا خاص فرق ہے. کنگز کی جو بک ہے، ایک چیز سمجھنے کی، جو بک آف کنگز ہے پہلا سلاطین، اس کے رائٹ ان دا بگننگ میں جب سلیمان بادشاہ کی حکومت کا ذکر، اس کے بعد جب سلیمان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کا بیٹا رہبام نام کا ایک بندہ آتا ہے، تو وہ بادشاہی کرتا ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ خدا نے کنگڈم کو 2 حصوں میں کر دیا تھا. تو 12 قبیلے ٹوٹل تھے، ان میں سے 10 ٹرائبز جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے تھے جس کو کنگڈم آف اسرائیل کہتے ہیں، اور 2 ٹرائب جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے تھے جس میں یہودا اور بنیامین تھا. لاوی جو تھا وہ 13th ٹرائب تھا جس کو
میراث نہیں ملی تھی وہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ یہودا اور بنیامین کی جو ٹیریٹری تھی اس میں ٹیمپل تھی، اور یروشلم بھی اسی میں آتا تھا، کیونکہ یروشلم کا جو ایریا تھا وہ یہودا کے انڈر تھا. تو کنگڈم آف جیوڈا جو تھی اس پر داؤد بادشاہ کی نسل کے سارے لوگ آتے رہے بادشاہی کرنے کے لیے. اور کنگڈم آف اسرائیل جو تھی، جو 10 ٹرائبس ہے، جس کو ناردرن کنگڈم کہا جاتا ہے یا شمالی حکومت، اور یہودا کی حکومت جو تھی وہ جنوبی حکومت تھی، یعنی کہ سدرن کنگڈم تھی. تو جو ناردرن کنگڈم تھی اس پہ مختلف گھرانوں سے لوگوں نے بادشاہی کی، یعنی اس میں ناٹ نیسسریلی کہ ایک ہی بندہ بادشاہی کرتا تھا، لائک ایک ہی نسل کا رہی تھی. ساؤتھ کی جو کنگڈم تھی، خدا نے داؤد بادشاہ سے کہا تھا کہ تیری نسل کو یہ ملے گا تک یروشلم کا. تو اس میں جتنے بھی لوگ آئے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ داؤد بادشاہ کی نسل میں سے آئے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو نارتھ کی کنگڈم تھی اس میں جو تھے وہ مختلف گھرانوں سے لوگ، جن مختلف ٹرائبز میں سے جو بھی پاور میں آتا تھا اس کو، جو بھی کھڑا ہو جاتا تھا، جو پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتا تھا اس کو وہ مل جاتی تھی. سو اور جیزس کا جو جینیالوجی ہے، اگر ہم بک آف میتھیو میں پڑھیں جس میں یسوع مسیح کا نسب نام ہے، تو وہ سدرن کنگڈم کے والے سے ہے، کیونکہ بادشاہ کے بعد سلیمان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ آتے ہیں وہ سارے سدرن کنگڈم کے بادشاہ ہیں. وہ سارے جو ہیں وہ کنگڈم آف ساؤتھ کے بادشاہ ہیں، یہودا کے گھرانے کے، یہودا کی کنگڈم کے جو ہیں وہ بادشاہ ہیں. اس لیے یسوع مسیح کو یہودا کا ببر بھی کہا گیا. تو ناردرن کنگڈم جو تھی وہ اسیری میں چلے گئی تھے. وہ آج تک کسی کو نہیں پتا وہ قبیلے کہاں پہ ہیں، وہ تتر بتر گئے. آج جو یہودی لوگ ہیں یہ صرف وہ 2 ٹرائبس سے یا 3 ٹرائبس جو ہیں ان میں سے ہیں، جو سدرن کنگڈم ان میں سے ہیں. باقی جو 10 ٹرائبس ہیں وہ کسی کو نہیں پتا. بہت سارے جو لوگ ہیں انڈیا، پاکستان، یہ جو افغانستان، یورپ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں ان میں 10 ٹرائبس کا بلڈ ہے. لوگ پٹھانوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ہیں، اور اوروں کو بھی، پنجابیوں کو بھی، سکھوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جد کا قبیلہ، اور اس طرح کی بہت ساری تھیوریز بھی ہیں. تو اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. تو یہ جو سارا ٹائم تھا یہ بیسیکلی یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو بک آف کنگز جو ہے اس میں دونوں کنگڈمز کے پیرلل بادشاہوں کا ذکر ہے. آپ جب اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں لکھا نا کہ جب یہودا کا بادشاہ یہ تھا تب اسرائیل کا بادشاہ یہ تھا، اور ان میں سے اگر اسرائیل کے بادشاہ کی ڈیتھ ہوتی تھی تو نیا آ جاتا تھا، پھر یہودا کے بادشاہ کی ڈیتھ ہوتی تھی. تو وہ جو تھا وہ دونوں کنگڈمز کی سٹوری کٹھی لے کر چلتا ہے. خدا کا بندہ جو لکھ رہا ہے بک آف کنگز جو لکھی گئی وہ بادشاہوں کی کتاب ہے. مختلف ٹائم پہ نبیوں نے اور بادشاہوں نے اس کو قلم بند کیا. لیکن جو تواریخ کی کتاب ہے، کرونیکلز جو ہے، وہ صرف اور صرف جیوڈا کے کنگڈم کے بارے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہسٹری اور تواریخ کی کتاب کا جو آغاز ہوتا ہے تو وہ ایڈم سے کرتا ہے، اور وہ نسب نامے کو کریکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ نسب نامے کو ترتیب وار لکھا جا رہا ہے. تو ایڈم سے شروع کر کے ابراہیم تک آتا ہے، اور یہ بائبل کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ ایسے. اور ابراہیم سے پھر کرتا کرتا موسیٰ تک، اور پھر موسیٰ سے قبیلوں تک، اور پھر قبیلوں کے اینڈ تک پھر بادشاہوں تک آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو داؤد بادشاہ کا ذکر ہے، اور داؤد بادشاہ کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف داؤد بادشاہ کے جو نسل کے جو بادشاہ ہیں ان کا بس ذکر ہے، اور کوئی یعنی کہ 10 ٹرائبس کا ذکر نہیں ہے اس میں. دیٹس دا مین کی ڈفرنس. جو اگر آپ سلاطین کی کتاب پڑھتے ہیں یا کنگز کی بک پڑھتے ہیں اور کرونیکلز کی بک پڑھتے ہیں، تواریخ جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو خاص ڈفرنس یہی ہے. اور بک آف جو تواریخ کا جو اینڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسیری کا ذکر ہے، کہ وہ پھر آخر کار اسیری میں وہ لوگ چلے گئے، اور جو بیبیلونین اسیری تھی اس کا ذکر ہے. تو اس میں ہم اس کو آج ہم فنش کرتے ہیں. آج ہم نے ڈیٹرونومی کے اینڈ تک جو ہے وہ پڑھا ہے، اور نیکسٹ جو اس کی جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا کہ ایزرا، نہمیہ کون تھے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آستر کا کیا ذکر ہے، اور ایوب کی سٹوری کیا تھی. حالانکہ ایوب جو تھے باپ ابراہیم کے ٹائم پر تھے. اور پھر زبور، امثال، اور یہ ساری جو بکس ہیں ان کو کیسے کیوں اس ترتیب میں لکھا گیا. تو جب ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمیں خدا کی کلام کی اور زیادہ سمجھ آئے گی. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آپ جو ہے اس پروگرام کو دیکھتے ضرور آ کریں، اس کو شیئر ضرور کیا کیجیے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے رہیں، دعا کرتے رہیں، کلام مقدس کو سمجھیں کھلے ذہن کے ساتھ. اور یہ ایک خزانہ ہے خدا کا. کل ہم آپ کی خدمت میں لائیو آئیں گے LACF کی عبادت کے ساتھ، لوٹن نیشن کرسچن فیلوشپ. سنڈے کو آئیں گے آپ کی زوری میں کراچی کی فیلوشپ کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. آمین.